حضرت عبد الرحمن کے والد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ حمرہ یا حمرہ ایک پرندہ ہے، چڑیا جیسا ایک پرندہ ہے جس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کا گھونسلہ ہوگا یا ویسے اس پرندے کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، تو ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ جیسے ایک انسان سفر میں ہے یا جنگل میں ہے کسی جگہ پر، تو 2 خوبصورت پرندے، تو اس انسان انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، خوبصورت لگتے ہیں، ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ جو پرندہ تھا، وہ مادہ پرندہ، وہ اڑتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور ہمارے سامنے اپنے پر بچھانے لگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا، آپ سمجھ گئے، فرمایا کہ کس نے اسے اس کے بچوں کے حوالے سے تکلیف دی ہے، یعنی کس نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا بچوں کو پکڑا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں اس کو واپس کر دو، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اسی طرح اسی سفر کے دوران کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران ہی ایک جگہ دیکھی جس کو جو چیونٹیوں کی بستی تھی، چیونٹیوں کی جگہ تھی۔ جیسے چیونٹیاں اپنے گھر بناتی ہیں، تو چیونٹیوں کا گھر تھا جس کو ہم جلا چکے تھے، کسی ضرورت کے تحت کیا ہوگا، وہاں پڑاؤ ڈالنا ہوگا یا کسی اور مقصد کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، تو اس چیونٹیوں کے گھر کو ہم جلا چکے تھے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، جی ہم نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے سوا کہ کسی کو آگ کی تکلیف دے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آگ کی تکلیف دے سوائے اس رب کے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے اس طرح چیونٹیوں کو جلانے سے بھی منع فرما دیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک اونٹ روایات میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کی طرف جھک کر رونے لگا، اپنے انداز میں آواز نکالنے لگا۔ تو آپ سمجھ گئے، یا اللہ پاک نے آپ کو وحی سے سمجھا دیا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ تو آپ نے بلایا یا پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ میں مالک ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ، کھانا پینا وقت پہ نہیں دیتا، صحیح طرح نہیں دیتا، اور مجھ سے کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، اس جانور کو، اس کا چارہ، اس کا دانہ پانی وقت پر بھی دینا اور اس کا خیال بھی رکھنا۔ اللہ نے یقیناً اس کو سواری کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے، بندوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ اسی طرح ایک اور چوتھا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عام طور پہ عربوں کے اندر یہ رواج، یا آج کل بھی ایسے صورتحال یا واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو لوگ گھوڑوں پر، جانوروں پہ سواری کرتے ہیں، تو کہیں 2 جاننے والوں کی ملاقات ہو گئی تو گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپس میں گفت و شنید شروع کر دی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں اور وہیں آپس میں گپ شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی۔ اب وہ گھوڑا یا وہ جانور مسلسل اسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے۔ تو یہ عربوں کے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے
کہ جانوروں کی پشتوں کو، جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر مت بناؤ۔ یہ مفہوم ہے کہ جانور کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، یعنی جیسے ممبر پر بیٹھے رہے اور آدمی تقریر کرتا رہے، تو جانور کی پیٹھ ہے، ممبر نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو نیچے اتر آؤ، نیچے اتر کے بات کرو، تاکہ اس جانور کو بھی ذرا سہولت ملے اور سانس لینے کا موقع ملے۔ اور جب سواری کرنی ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے سواری کرو، اللہ نے بنایا اس کو سواری کے لیے ہے، یا کوئی بوجھ رکھنا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات ایسی ملتی ہیں، پانچواں حوالہ، کہ جس میں جانور کو ذبح کرتے وقت آداب بتائے گئے ہیں۔ جیسے جانور کو قربان کرنا ہے، قربانی کا موقع ہے، یہ جانور ذبح کرنا ہے، تو اس وقت جتنے آداب جانور کے ذبح کے وقت کے ہیں، ان تمام کے بنیادی مقصد دیکھے جائیں تو دو نکلتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ نکلتا ہے کہ جانور اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے نام پر ہی ذبح ہونا چاہیے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ اور دوسرے احکامات وہ ہیں کہ جن کا مقصد اس جانور کو بلا وجہ یا ناجائز تکلیف سے بچانا ہے۔ مثال کے طور پر حکم ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اس لیے کہ اس نے جب ذبح ہونا ہے تو اپنے وقت پر ہونا ہے، لیکن جب وہ جانور دوسرے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھے گا تو موت سے پہلے موت کی تکلیف محسوس کرے گا، ناجائز تکلیف۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح مت کرو، کچھ کھلا پلا کے، اگر کچھ کھانا پینا اس نے ہے تو کھلا پلا کر پھر ذبح کرو، بھوکا پیاسا ذبح مت کرو، تکلیف سے بچایا۔ جانور کو ذبح کیا جائے تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے، اور ماہر آدمی ذبح کرے۔ کوئی اناڑی کرے گا تو جانور ایک نہیں کئی موتیں مرے گا۔ چھری کھردری ہے تو پھر بھی ذبح ہوتے وقت دیر لگے گی، جس سے اس کو ناجائز تکلیف پہنچے گی۔ تیز چھری کے ساتھ، کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو، تاکہ جلدی سے بس 1 سیکنڈ لگے۔ اسی لیے عربوں کے ہاں اونٹوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو عام طور پہ نحر کیا جاتا ہے، کہ اونٹ کے گلے کے اندر، حلق کے اندر چھوٹی تیز چھری سے ایک مرتبہ چھری ماری جاتی ہے اور فوراً اس کی رگ کٹتی ہے، اور خون بہت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس جانور کی روح نکل جاتی ہے، تاکہ اس جانور نے، اللہ نے اس کو بنایا انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کے نام پر جب وہ ذبح ہوتا ہے تو عین ممکن ہے اس جانور کی اللہ تکلیف بھی ختم کر دیتا ہو۔ جو تکلیف انسان کو ظاہر میں محسوس ہوتی ہے وہ ممکن ہے حقیقت میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے میں، حقیقت میں شاید وہ تکلیف بھی جانور سے اٹھا لی جاتی ہو، لیکن ناجائز تکلیف سے منع فرمایا کہ تم اس کو کھاؤ، جانور کو گوشت اس کا استعمال کرو، اس کی پیٹھ پر بیٹھو، بوجھ برداری کا کام لو، لیکن ناجائز تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس طرح کی ایک نہیں، یہ تو 5 حوالے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں حوالے احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، جن سے پتہ یہ چلتا ہے کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے بنی اسرائیل کی روایات میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، بلی پال لی، اس کو باندھ دیا اور اس کو وقت پر کھانا پینا نہیں دیا، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بلی مر گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا، اس جانور کو، بے زبان کو ایسے تکلیف دینے پر اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کسی جانور کو ناجائز تکلیف دینا، شوقیہ شکار کرنا، ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں کے اندر، بہت سے علاقوں کے اندر رواج ہے شوقیہ طور پر پرندوں کا شکار کرنا۔ مقصد کوئی خاص کھانا پینا نہیں ہے، صرف شوقیہ، ایک شوق ہے شوقیہ شکار کرنا، تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح جانوروں اور پرندے جن کی نسلیں نایاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، نایاب ہو رہی ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے، ماحولیاتی حالات کے بدلنے سے، ایسے نایاب پرندوں کو بھی قانون کہتا ہے کہ ان کا شکار نہ کیا جائے، تو وہ بھی ظلم کے زمرے میں ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر صورتیں ہیں کہ بوجھ برداری کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں اور جانور ہیں، ان پر ناجائز طور پر ظلم کرنا، کہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ آپ
صرف لاہور کا ہی منظر دیکھ لیں، اندرون لاہور دائیں بائیں بہت سے ایسے کاروباری علاقے ہیں کہ جہاں ان جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی دور حاضر کا ظلم ہے۔ یقیناً دین کی تعلیمات آج مسلمان کو ایسا کرنے سے بھی منع کر رہی ہیں۔ اسی طرح بیچ میں ایک حکم آتا ہے پرندے رکھنے کا، جیسے پالتو پرندے گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ اب وہ جو پالتو پرندے رکھے جاتے ہیں ان کے بھی احکامات ان احادیث سے علماء نے نکالے ہیں، ان احادیث سے استنباط کیے ہیں کہ صرف ایسے پالتو پرندوں کو پنجروں کے اندر بند کر کے رکھنا جائز ہے کہ جو پالتو پرندے پنجروں کے اندر ہی پیدا ہوئے ہوں۔ آسان سا اصول ہے کہ جس پرندے کی پیدائش پنجرے کے اندر ہی ہوئی ہے، پنجرے کے اندر ہی گھونسلہ بنا کے کوئی باکس لگا کر اگر وہ پرندہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پرندے کی پیدائش پنجرے کے اندر ہی ہوئی ہے، وہ پنجرہ ہی اس کی دنیا ہے، تو ایسے پرندے کو پنجرے میں رکھنا جائز ہے۔ یعنی کسی آزاد پنچھی کو، آزاد پرندے کو جس کی پیدائش پنجرے میں نہیں ہوئی، کہیں سے پکڑ کر پنجرے میں بند کرنا ناجائز ہے۔ ایک تو یہ حکم ہے، اور پھر اس پرندے کا پنجرہ بھی اتنا کم از کم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اس پرندے کی پرواز ہو سکے، اس کے پر کھل سکے۔ اور ہمارے ہاں اس فیلڈ میں، اس شعبے کے اندر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹا پنجرہ رکھتے ہیں تاکہ پرندوں کی بریڈنگ زیادہ مل سکے، ان کی جو نسل ہے وہ آگے زیادہ چلے اور ان کا کاروبار چمک سکے۔ دین نے یہاں بھی انسان کو ہدایت دی کہ چاہے وہ پرندہ پنجرے کا رہنے والا ہی ہے، پھر بھی اس کی پرواز کا، اڑان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ پرندہ ہے، اس کا کام اڑنا ہے۔ اگر اس کی پرواز نہیں ہوگی تو اس سے اس پرندے کو تکلیف پہنچے گی۔ پھر اسی طرح ایک حکم، جو پالتو پرندے ہیں پنجروں میں رہنے والے، ان کے کھانے اور پینے کا خیال رکھنا اب اس مالک پر فرض ہے، یہ اس کے ذمے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ پرندہ کھلا ہوتا تو خود مرضی سے کھاتا پیتا، اب اس نے اس کو بند کیا ہے تو اب یہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار پرندہ اگر آزاد ہوتا تو اللہ نے ہر جانور اور پرندے کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب چونکہ اس نے اس کو بند کیا ہے تو اب اس پرندے کا علاج معالجہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ اب وہ پرندہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کروانا بھی اس مالک کے ذمے ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ان پرندوں سے ناجائز کام لینا، مثال کے طور پر پرندوں کو لڑوانا، ہمارے ہاں مرغوں کی لڑائی اور تیتر بٹیر کی لڑائی، جانوروں کی لڑائیاں کلچر کا حصہ بنی چلی آ رہی ہیں۔ اب وہ جانور ہیں، چاہے وہ بے زبان جانور ہیں، کتے ہیں اور پرندے ہیں اور مرغے ہیں، مختلف اشیاء ہیں، ان کو آپس میں لڑوانا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، پرندوں کو لڑواتے تھے، جانوروں کی لڑائی کرواتے تھے، جانور ایک دوسرے کو مارتے، اپنے آنکھیں پھوڑتے، لہو لہان کرتے، حتیٰ کہ کئی جانور پرندے مر بھی جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سراسر انتہائی ظلم ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو آپس میں لڑنے سے منع کیا، یہ انسان ایسا تربیت سے بیگانہ ہوا کہ پرندوں اور جانوروں کو بھی لڑوا کے مار، اور صرف اپنے شوق کے لیے اور شرطیں لگانے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے۔ تو یہ جتنے کام ہیں یہ سب جانوروں پرندوں پر اللہ کے نبی نے ظلم کی وجہ سے منع فرمائے ہیں۔ جانور بھوکا پیاسا مر جائے، جانور لڑتے ہوئے مر جائے، پرندہ لڑتے ہوئے زخمی ہو جائے، ہمارے دین نے تو، اللہ کے نبی کی حدیث تو یہاں تک بتا رہی ہے کہ کسی پرندے کو پریشان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ اگر کسی درخت پر کسی پرندے کا گھونسلہ ہے اور اس درخت کو یا اس ٹہنی کو کاٹنے کی کوئی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو اسے مت کاٹو۔ وہ درخت، وہ ٹہنی بھی کاٹنا جائز نہیں جس پر کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا ہو اور اسے کاٹنے کی کوئی اشد ترین مجبوری یا ضرورت نہ ہو۔ اب درختوں کی کٹائی، ہمارے ہاں صفائی کر دینا اور اس طریقے سے کہ جانور اور پرندے وہ ان کے گھر ختم ہو جائیں، ان کے رہنے کی جگہ نہ رہیں، تو یہ بھی
ظلم کے زمرے میں آئے گا، انہیں اپنے گھروں سے محروم کر دینا۔ ہاں کوئی مجبوری اگر ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے، ایک درخت بڑھ کر شاخیں اس کی راستے میں آ گئیں کہ راستہ رک گیا، روڈ رک گیا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے وغیرہ، تو پھر تو کوئی عذر یا وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بلا عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا، بغیر مجبوری کے تو گھاس کو بھی کاٹنے سے منع کیا، اور اپنی نہیں دشمن کی بھی، حالت امن میں نہیں حالت جنگ میں بھی دین نے ہدایات دیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو جو مفتوح اقوام ہیں، جن پر فتح حاصل ہوئی ہے، جو غیر مسلم تھے، جو اسلام کے خلاف لڑنے آئے تھے، ان کی جائیدادیں بھی اگر قبضے میں آ جائیں، ان کے باغات ہیں، ان کے کھیت ہیں، ان کی چیز فصلیں ہیں، تو فرمایا ان کو بھی جلانا یا ضائع کرنا یا کاٹنا یا خراب کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی رحمت، تو وہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نباتات کے لیے بھی رحمت ہی رحمت ہے، نباتات کے لیے اور جمادات کے لیے رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ کی جو یہ رحمت ہے، اسی رحمت کو ان احادیث کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر تقریباً کم و بیش 1 سال پہلے جو پولٹری کی جو فارم ہے یا جو شعبہ ہے، اس کے اندر بہت سارے انہوں نے ایک وقت آیا کہ جو فارمی مرغیاں ہیں یا چوزے ہیں، ان کو ڈمپ کیا، ان کو گڑھوں کے اندر پھینکا، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی بقول ان لوگوں کے، یا اس کا ریٹ کم مل رہا تھا، یا ان کی کھپت ممکن نہیں تھی۔ تو زندہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، زندہ ہے تو اس پہ ظلم کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ جاندار ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر احساس ہے، اس کو تکلیف دی جائے گی تو اللہ کے ہاں انسان مجرم ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس جانور یا پرندے کو تکلیف اتنی ہی اور اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جتنی اس پیدا کرنے والے خالق نے انسان کو اجازت دی ہے، اور وہ تکلیف حلال جانور کو ذبح کر کے استعمال کرنا، بوجھ برداری والے پہ بوجھ رکھنا، لیکن ان کے حقوق پورے کرتے ہوئے۔ اب یہاں آخری بات یہ ہے کہ جب ہمارا دین کسی جانور پر، کسی پرندے پر، حتیٰ کہ جو وحشی چیزیں ہیں، زہریلی اور موذی چیزیں ہیں، ان پر بھی ظلم ناجائز ہے، اب یہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں بیابان میں نکل جائے اور وہاں جا کر جو موذی جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، جو اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں، انسانی آبادیوں میں نہیں ہیں، موذی جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں، وہ اپنے بیابانوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں، کوہساروں میں، پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، آبادیوں میں نہیں آتے، اب وہاں جا کر ان زہریلے موذی جانوروں کو بھی بلا وجہ شوقیہ طور پر مارنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی زہریلا جانور کسی آبادی میں نکل آتا ہے، ایسی جگہ جہاں کسی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو مارنا ثواب ہے، یا اس کو کم از کم بھگانا یا مارنا تاکہ کسی انسان کا نقصان نہ ہو۔ لیکن بغیر کسی نقصان کے خطرے کے کسی موذی وحشی جانور کو بھی شوقیہ طور پر مارنا ناجائز ہے۔ تو جو فائدہ مند جانور پرندے ہیں، جو موذی ہیں ہی نہیں، جو اللہ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی آبادیوں کے لیے حسن کا سامان پیدا کیے ہیں، تو ان کو مارنا کہاں جائز ہوگا، اور کسی پہ ناجائز ظلم کرنا کہاں جائز۔ جانوروں کو داغا جاتا ہے، جانوروں کے اوپر پھول بوٹے بنا کر انہیں گرم لوہے کی سلاخوں سے یا آلات سے داغا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کو جلانے سے منع کیا۔ اب کسی کرنٹ والی چیز سے یا آگ کی لوہے کی گرم چیز سے جانور کو داغنا، اس پہ نمبر لکھنا، یا اس پہ پھول بوٹے بنانا، یا اس کی شکل کو خراب کرنا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے ہی جانور کے چہرے پر مارنے سے حضور نے منع فرمایا۔ بعض مرتبہ جانور بدک گیا، گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بدک گیا، قابو نہیں آ رہا، تو اس کو قابو کرنے کے لیے اور طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے۔ اللہ کے نبی نے جانوروں کے چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا۔ اگر جانور کے چہرے پر مارنا منع ہے تو انسان کے چہرے پر مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور وہ انسان بھی اگر مومن ہو، اگر مسلمان ہو، چاہے وہ غلطی کر بیٹھا ہے، لیکن جو تکلیفیں کسی جانور کو، پرندے کو ناجائز طور پر نہیں دی جا سکتی تو وہ انسان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ جو سلوک جانور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا گھر اور اس کا گھونسلہ
اور اس کا گھروندہ اور اس کے بل وہ خراب کیے جائیں، جانور کے گھر کو بھی اگر برباد اور مسمار کرنا ناجائز ہے، تو کسی انسان کے گھر پہ کو برباد کرنا یا کسی انسان کے گھر پہ قبضہ کرنا یا کسی انسان کے پلاٹ اور جائیداد پہ قبضہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بے شمار عبرت کا سامان ہے اور بے شمار سبق آموز پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہمیں وہی رویہ اور وہی مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو رویہ اور جو اخلاق اور جو رحمت کا سلوک ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور کر کے دکھایا۔ اللہ پاک اسی اخلاق کو ہمیں اپنی مخلوق کے حوالے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔